ہر جگہ وہی ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ ہے 6 ججز کا لیٹر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا گیا۔ یہاں کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، دو دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اوپینین۔ جو پرو آرمی ہے وہ دوسری جانب کی تصویریں لگا کے مذاق اڑا رہے ہیں، جو اینٹی آرمی ہیں انہوں نے آرمی کو تماشا بنا لیا۔ ہماری جوڈیشل کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جیسے یہ خط لکھا گیا، اور فیصلہ تو کرنا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایک پریسیڈنٹ بنے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ سچی ہیں اور دوسرا جھوٹا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنا سچ ثابت کر سکتی ہیں؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک، چینل باغی ٹی وی۔ آج میں نے موضوع تو کوئی دوسرا چنا ہوا تھا، مگر راتوں رات بدلنا پڑا، کیونکہ یہاں ایک مرحلہ، ایک مسئلہ جو بہت زور پکڑا ہوا ہے اور ہر جگہ وہی ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ ہے 6 ججز کا لیٹر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا گیا۔ آج 28 تاریخ ہے جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ہفتے کے دن انشاءاللہ یعنی پرسوں پروگرام چلے گا۔ اس وقت تک اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی، لیکن آج تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے مجھے دیکھ کر یہ بڑی ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ میں نے پوری رات لگائی، کوئی ویلاگ نہ چھوڑا، اس ٹاپک پہ سب بول رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے لیے انتہائی تعجب کی بات یہ تھی کہ ایک اینکر پرسن کے علاوہ میرے حساب میں کسی نے بھی جو ایکچول ایشوز تھے اس کو ہٹ نہیں کیا، اس پہ گفتگو نہیں کری۔ یہاں کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں۔ بہت جلدی میں نے دیکھا کہ یہ دو دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اوپینین۔ جو پرو آرمی ہے وہ دوسری جانب کی تصویریں لگا کے مذاق اڑا رہے ہیں، جو اینٹی آرمی ہیں وہ چاہے ملک کے اندر ہیں یا باہر ہیں انہوں نے آرمی کو تماشا بنا لیا۔ اب قصہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک لیٹر 6 جج حضرات نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں عرضی جمع کرائی ہے۔ اس میں جسٹس کیانی، جسٹس جہانگیری، جسٹس بابر ستار اعجاز، جسٹس ارباب اور جسٹس سمن شامل ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ گفتگو کی گئی ہے کہ مختلف ایجنسیاں، اور زیادہ اشارہ ISI کی جانب مجھے لگا تو ان کی طرف ہے کہ وہ مداخلت بہت زیادہ جوڈیشری کے معاملات میں کر رہے ہیں۔ اب اس میں کھل کر کسی کا نام نہیں ہے ٹیکسٹ میں، اس میں ایک ابہام ہے، کوئی ڈیزگنیشن کا ذکر کر دیا، کوئی جی اس طرح کی بات ہوئی، اس طرح سے ذرا، لیکن یہ سوال میرا نہیں ہے۔ میرے سوالات کچھ اور ہیں۔ نمبر 1، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جب یہ لیٹر جمع کرا گیا تو یہ لیٹر پہلا نہیں تھا۔ پہلا خط جو لکھا گیا تھا وہ 10 مئی 2023 کو، اس پہ بھی 5 جج صاحبان کے دستخط تھے۔ دوسرا لیٹر 12 فروری 2024، تیسرا لیٹر 25 مارچ 2024۔ اس وقت بھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اب جب اتنے زیادہ کمپلینٹس ایک نوعیت کی آ رہی ہیں تو کیا ان کو پہلے ایڈریس نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ چوتھے لیٹر پہ پھر کہا گیا کہ 6 جج صاحبان نے جو یہ لکھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کرائیں گے۔ اب میرے لیے یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے، آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے۔ آپ اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میرے ایڈیٹر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سیکشن 5 آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، اور میں اس کو باواز بلند پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جو سیکشن 5 ہے وہ کہتا ہے، if on information 231A from any source the council of the president is of the opinion
that a judge of the Supreme Court or a High Court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the President shall direct the Council to 231(18) for the Council may, on its own motion, inquire into the matter. اب یہ بڑا واضح ہے اس کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مقصد ایک دائرہ اختیار بڑا محدود ہے. ان کا دائرہ اختیار اس حد تک ہے کہ ججز اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ ان کو کوئی انکیپیبلٹی ہو گئی ہے یا انہوں نے کوئی مورل مسکنڈکٹ کری ہے، تب ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ہٹایا جا سکتا ہے یا وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ حق نہیں ہے، یہ ان کے پرویو میں نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی دوسرے ادارے پہ ججز کے علاوہ، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی شخص ہو، اس کو کویسچننگ کے لیے بلائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیٹر کا یہ فورم غلط ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ یہ لیٹر تمام سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا جاتا؟ دوسری چیز جو اس لیٹر میں ایک سجیسٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کنونشن منعقد کیا جائے اور غور کیا جائے کہ ایسے معاملے کو جب کوئی آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کرے تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اب سپریم جوڈیشل کنونشن کی کوئی لیگل وقت نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی ڈیسیشن امپلیمنٹیبل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک لیگل اینٹی نہیں ہے. تو مجھے تو یہ بات بھی تھوڑی سی اگر یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ اس اسپیسیفک حساب سے ڈیولپ کیا جائے ججز کے لیے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر ادھر میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی آتا ہے کہ جب ججز اوتھ اٹھاتے ہیں، ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے نہیں یاد، مگر اوتھ یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ججمنٹس کروں گا، جو بھی ججمنٹ کے فیصلے لوں گا، اس کو بغیر کسی خوف و خطر کے اور بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی بائس کے لوں گا. تو آپ کا جواب تو آپ کی اوتھ میں موجود ہے کہ آپ نے اس معاملے کو تو اس طرح ہینڈل کرنا ہے. اور کس طرح کرنا ہے وہ جب کوئی بھی سچویشن ہوگی تو سچویشنز کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اور جب سچویشن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے تو ایک جج جو ایک سچویشن کو فیس کر رہا ہے وہ آفٹر آل ایک منجا ہوا وکیل رہا، ایک منجا ہوا جج ہے، وہ ایک ہائر لیول پہ سپریم کورٹ لیول پہ وہ جج ہے، تو اس کو اتنی سمجھ بوجھ یقیناً ہوگی کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اس معاملے کو جو اس وقت میرے سامنے پیش آ گیا ہے میں نے اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اس کے علاوہ جو لیٹر کا بیس ہے وہ الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1989 سپریم کورٹ کی ججمنٹ، جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جو جوڈیشری ہے اور جو ایگزیکٹو ہے یہ بالکل الگ ہیں، یہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، یقینی طور پہ جو بھی معاملات جن کی شکایت کی گئی ہے وہ ہوئے ہیں. کسی نے تو آفٹر آل کیمرے میں چپ لگائی، کیمرہ لگایا لائٹ میں، کسی نے تو کوئی بات کری ہوگی آ کر، لیکن جب تک اس پہ ایک انکوائری نہ ہو کہ بات کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ مٹیریل لگانے والا کون شخص ہے، اس سے پہلے کچھ بھی فیصلہ کرنا کہ کرنے والا کون ہے
ظاہر ہے جب اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ تو ثبوت مانگتا ہے. میں بھی کسی کی شکایت لے کے جاؤں گی تو کورٹ کہے گا کہ بی اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے, کوئی شواہد ہونے چاہیے, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہی صحیح. حالانکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کا اصول ہے کہ جہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آتا ہے تو وہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اکیوزڈ کو جائے گا, تو حتمی سزا نہیں ہو سکتی. یہ ایک بیسک قوانین ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے بعد اگر جج صاحبان چاہتے تو آرٹیکل 204 کے تحت, غالباً 204 ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, جس میں آپ جو بھی آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرے, آپ کے کام میں مداخلت کرے, آپ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا سکتے ہیں. وہ بھی ایک راستہ تھا جو جج صاحبان یقینی طور پہ اس کو فالو کر سکتے تھے. اور ایک بات اور, پہلے ایک جو بہت اچھی بات مجھے لگی کہ چیف جسٹس عیسیٰ صاحب نے تمام فل بینچ کو سپریم کورٹ کی جمع کیا, کل بھی اور آج بھی مشاورت کے لیے, اور جو لیٹر کا متن ہے اس پہ نظر ڈالنے کے لیے, اور یقینی طور پہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے. سوال یہ اٹھتا ہے, کیا جج صاحب سو موٹو نوٹس لیں گے اس فیصلے پہ؟ یہ ہو سکتا ہے معاملہ, لیکن چونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے, ہماری جوڈیشل کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جیسے یہ خط لکھا گیا اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پیش کیا گیا. تو یہ ایک بہت سوچ بچار کر کے اس کو فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ تو کرنا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایک پریسیڈنٹ بنے. تو اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا, اور انکوائری جب ہوگی تو کیا ان تمام باتوں کے ثبوت موجود ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے ایک بڑی دلچسپ بات سیکھی. میرا اپنا کیس ایک لگا ہوا تھا کورٹ میں, اور رضا کاظم صاحب ہمارے وکیل تھے. میرے خیال میں جتنا میں نے ان چند مہینوں میں رضا کاظم سے سیکھا, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, مجھے بہت کم لوگوں سے اتنا کم وقت میں اتنا سیکھنے کا موقع ملا. میں نے کچھ پوائنٹس ان سے ڈسکس کی اپنے کیس کے مطابق, اور میں نے کہا مگر یہ بات تو درست ہے. انہوں نے مجھے اس قدر بہترین بات کری, کہنے لگے کہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو جانتا ہوں, آپ غلط بیانی کر نہیں سکتی, یہ یوں ہی ہوا ہوگا جیسے آپ کہہ رہی ہیں, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ سچی ہیں اور دوسرا جھوٹا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنا سچ ثابت کر سکتی ہیں؟ اگر آپ اپنا سچ ثابت نہیں کر سکتی شواہد کے ساتھ تو اس سچ پہ بات نہ کریں, اس سے آپ کا باقی کیس بھی کمزور پڑ جائے گا. وہ بات میں نے اپنے پلے باندھ لی, اور یقین کیجئے اس کے بعد میں نے جو بھی تھوڑے بہت کیسز لڑے کورٹ میں کوئی کیس نہیں ہاری تھی, کیونکہ آئی واز ویری سلیکٹیو اباؤٹ دا چوائس آف مائی فیکٹس دیٹ آئی واز گوئنگ ٹو پریزنٹ. جو چیز میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی میں کہتی نہیں تھی. تو یہ اب چونکہ یہ بات اٹھائی ہے, لیکن ایک بات میں ادھر ضرور کہوں گی, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا اور آخر تک دیکھا, کیونکہ مجھے چسکا مسکا لگانا, مسالے لگانا, کہانیاں چھوڑنا, الٹی سیدھے باتیں کرنا آتا نہیں ہے. میری یہ بڑی ناکامی ہے. میں فیکچول بات پہ رہتی ہوں, حقائق کی بنیاد پہ بات کرتی ہوں, قانون کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہوں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, ہمارے میرے جو بھی ساتھی ہیں اور مجھ سے بہت بہت سینئر ہیں, میں ان کو کیا رائے دے سکتی ہوں, میں تو ابھی خود اسٹوڈنٹ ہوں اس فیلڈ میں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے ایک محاذ آرائی کے لیے کہ ہم پرو آرمی یا اینٹی آرمی, پرو جوڈیشری یا اینٹی جوڈیشری باتیں کریں, کیونکہ اس سے جو ہمارا تماشا لگ رہا ہے اور تماشا لگے گا اور زیادہ, اس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. تو ہمیں پوائنٹ سکورنگ میں
اپنے ملک کا نقصان بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔